یہ جو ہماری عید آنے والی ہے یہ ہمیں کس طرح منانی چاہیے، یہ ہمیں کس چیز کا پیغام دیتی ہے، ہمارے دین و اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ کس طرح سے ہمیں منانی چاہیے۔ یہ جو ہماری عید آنے والی ہے 30 روزوں کے بعد یا 29 کے چاند نظر آنے کے بعد جو ہم منائیں گے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، تاکہ ہمیں یہ حوصلہ ہو کہ جو باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کے علم میں کتنا اضافہ کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا تہوار جو آتا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام لاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی ہم تیاریاں کرتے ہیں عید کے لیے۔ ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، ہم نیا لباس پہنتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور پھر نماز گاہ کی طرف جاتے ہیں اور ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے شکر سے، اس کے سجدے سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں، جس میں نہ تو کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، نہ کوئی ریلیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی جلوس ہوتے ہیں، نہ کوئی پٹاخے، نہ کوئی گانے بجانے، کسی قسم کا بھی کوئی شور نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے رب کے ذکر سے اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس دن کا آغاز، تو ہم اپنے رب کے شکر سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم جب راضی ہوتے ہیں اپنے رب سے تو تب بھی ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، جب بھی ہم تب بھی اس کے شکر سے ہی دن کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم 30 روزوں کے بعد جب عید آتی ہے تو بھی ہم رب کا شکر ادا کرنے مسجد جاتے ہیں۔ جب ہم 29 کا چاند دیکھتے ہیں پھر بھی ہم یہی سجدہ شکر ادا کر کے اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس دن کا آغاز بھی ہم رب کے شکر سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں دیکھیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یہ تہوار ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں رب کے آگے جھک کر اس دن کا بھی آغاز کرنا ہے۔ جب ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد میں صف بچھتی ہے نماز کی، تو جب آپ لوگ مسجد میں جا کے، عورتیں بھی نماز عید پڑھتی ہیں، تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ یہ نماز عید ادا کرتے ہیں تو جب صفیں بچھتی ہیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی امیر یا غریب کی الگ الگ صفیں ہوتی ہیں، کیا فقیر کی صفیں الگ ہوتی ہیں، امیر کی الگ ہوتی ہیں، غریب کی الگ ہوتی ہیں، ہر کسی کی صف الگ ہوتی ہے، اس صف میں سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی جگہ ہے، مسجد ایک اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کی صفیں برابر ہوتی ہیں، کسی پہ اونچ نیچ نہیں ہوتی، وہاں پہ امیر کی الگ نہیں ہوتی، غریب کی الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی ان پڑھ کی الگ نہیں ہوتی صف، کسی پڑھے لکھے کی الگ نہیں ہوتی، خوبصورت کی الگ نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں ان کی الگ نہیں ہوتی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے، ایک ہی جماعت میں کھڑے ہو کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم رمضان المبارک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم عید کا آغاز بھی، اسی طرح سے جب عید کا دن کا آغاز ہوتا ہے تو رب کے شکر سے ہوتا ہے۔ تو میرا رب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کے شکر سے ہی دن کا آغاز کرنا ہے، کہ جب ہم بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تب بھی ہمیں یہی کہنا ہے سبحان ربی العظیم، تب بھی ہمیں یہی کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ ہم دن کا آغاز اپنے رب تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، اس کے ذکر سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنا خوش قسمتی کا کام ہے کہ پہلے ہم فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد ہم عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں روزے عطا کیے، رمضان عطا کیا، اور رمضان کے فوراً بعد اس نے ہمیں عید کی خوشی عطا کی۔ دیکھیں کہ جو ہم اللہ پاک کی ذات کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو ہمارے رب نے، جو ہمارا دین و اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں پیغام ملتا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہمارے رب
ताला ने हमें जो ईद का पैगाम दिया है वो ये है कि वो रब की हम्द व सना से होता है, वो रब के ज़िक्र से, उसके गौर व फ़िक्र से, उससे ही होता है। ईद की नमाज़ रब के शुक्र से ही अदा होती है। तो ये देखें कि बाद उसमें कोई गाना बजाना नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई जलसा जुलूस नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हम अपने रब की हम्द व सना करने के लिए जाते हैं। तो ईद का मतलब, तो हमारे दिन का आगाज़ कितना खूबसूरत होता है कि फ़जर और फ़जर के बाद फ़ौरन ईद की नमाज़, इस टाइम में भी कितना खूबसूरत वक्त है कि हम एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ की तैयारी करते हैं और फिर हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, सजदे में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सुबहान यल अज़ीम पढ़ते हैं। तो हम हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो देखिए, ये ईद की नमाज़ के लिए हमें ये पैगाम दिया गया है, ये पैगाम के साथ हमें ईद पढ़नी चाहिए और हमें उसमें ये शोर शराबा नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये रमज़ान गुज़रता है, ईद आती है, तो हमें कितनी खुशियाँ होती हैं। हमें रमज़ान के जाने का गम भी होता है, ईद के आने की खुशी भी होती है। मेरे रब ताला ने हमें दोनों ही चीज़ें दी हैं। रमज़ान का दुख भी है कि ये रहमतें, नेमतें और बरकतें चली जाएंगी, और ये खुशी भी है कि हमारे रब ताला ने हमें अपने सजदा शुक्र से ईद का दिन का आगाज़ दिया है। और सफ़ें जब बिछती हैं तो वहाँ पे रब के हुज़ूर, रब के घर में कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई अनपढ़ नहीं होता, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। सफ़ें अलग अलग नहीं होती कि ये अमीरों की सफ़ें हैं, ये गरीबों की सफ़ें हैं, ये पढ़े लिखों की हैं, ये अनपढ़ों की हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके घर में सब बराबर हो जाते हैं। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।